پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام پہ جانے سے پہلے کچھ سیگمنٹس آپ نے دیکھے ہمارے. ہم نے پروگرام کے شروع میں جو ہے وہ آج کے پروگرام کے بارے میں کہا کہ بیان کیا کہ اس کے اندر ایک ویڈیو ہے اور کچھ تصاویر ہیں جو کہ واضح کریں گی فتنہ خوارجیت کو. اور اس کے اندر چونکہ ہماری ایک سیریز ہم نے آج سے سٹارٹ کی ہے الہی آواز اور شیطانی آواز، اس میں آپ فرق خود دیکھیں گے کیونکہ ہم یہ دونوں ویڈیوز کو بیک ٹو بیک چلائیں گے. آج والی ویڈیو میں تو یہ خود ایک ہی میں کمپائل ہوئی ہے، ورنہ ہم جو ہے وہ اس کو ایک شیطانی آواز اور ایک الہی آواز ان دونوں کو ملا کے چلائیں گے تو ہمارے ناظرین جو ہیں اس میں بخوبی فرق محسوس کر سکیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیونکہ دونوں طرف نمازیں بھی ہو رہی ہیں، دونوں طرف قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، دونوں طرف اللہ اکبر کی صدائیں بھی ہیں، مسلمان ہونے کے بلند و بالا دعوے بھی ہیں، مگر آواز جو لگے گی تو اس سے وہ بخوبی جو ہے وہ اندازہ کروا دے گی کہ آیا وہ الہی آواز ہے، پیار محبت کی، اخوت کی، بھائی چارے کی آواز ہے یا فتنہ پروری کی آواز ہے. تو یہ اس سیریز کو ہم آج سے سٹارٹ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ چاہیں گے اپنے ناظرین کے لیے ایک ویڈیو ہے، آپ ویڈیو دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ مفتی اعظم طالبان TTP وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ایک دوسرے مقرر ہیں وہ ان کے اگینسٹ کیا بات کر رہے ہیں. تو ہم چلیں گے ایک ویڈیو کی طرف جو کہ بہت کچھ آپ کو دکھائے گی اور بتائے گی اور سمجھائے گی. ہم امام کعبہ کو گمراہ سمجھتے ہیں، اسے ہم درباری ملا سمجھتے ہیں. پہلے بھی قائد اعظم کو کافر سمجھتے تھے اور اب بھی قائد اعظم کو ہم کافر اعظم سمجھتے ہیں. پاکستان کے بینک جو ہیں یہ ہمارے لیے مال غنیمت ہے، ان بینکوں کو خالی کرنا جہاد سمجھتے ہیں. کامرا کے دھماکے کی ذمہ داری الحمدللہ ہم قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ فوجیوں کا اسکول ہے. عباس نعیمی ہے، پتہ نہیں کون سا نعیمی ہے، اس کے قتل کی ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اور اس طرح آئندہ جو لوگ ہوں گے ان کو بھی ہم انشاءاللہ قتل کریں گے. جو کوئی بھی تحریک طالبان اور طالبان کے موقف کی مخالفت کرے گا ہم اسے قتل کریں گے، اور ہم اسے جہاد سمجھتے ہیں. ہاں مجھے کہنے دو کہ یہ خوارج ہیں. اسلام کو دولت کیا تو خوارج نے، اسلام میں سب سے پہلے فتنہ پیدا کیا تو خوارج نے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف پر بھونکے تو خوارج. یہ وہ ہیں کہ جنہیں میرے نبی نے جہنمیوں کے کتے کہا. یہ وہ ہیں کہ جن کی سفاکیت کی وجہ سے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بننے والے نبی نے کہا کہ یہ خوارج آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں. آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے مسلمانوں کے مال، حرمت اور جانوں کو پامال کرنے والے درندے ہمیشہ سے اسلام کا حلیہ اپنا کر مسلمانوں کے گلے کاٹتے رہے، اور یہ کافروں کے پسندیدہ لوگ ہیں، فرعون کی روحانی اولادیں ہیں جو جہاد کے نام پر آج مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کر رہی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاش کا مستا کرنے سے منع کیا، مردے کی ہڈی توڑنے سے منع کیا، لاش کی بے حرمتی سے منع کیا، اور یہ حکم ہر لاش کے لیے ہے، وہ مسلمان کی ہو یا کافروں کی. لیکن ان خارجیوں نے مسلمانوں کی کے ٹکڑے کیے، ان کی لاشوں کو آگ لگائی، ان کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلی، حتیٰ کہ ان کی لاشوں کے ساتھ ہر وہ حرکت کی جس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار منع فرما کر گئے ہیں. اور مسلمانوں یہی ابرہا کی روحانی اولادیں ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ پر بھی حملہ کیا، بیت اللہ کو آگ اور خون میں نہلا دیا. جہاں پر ایک مکھی تک مارنے کی اجازت نہیں تھی وہاں پر ان خوارج نے بے شمار مسلمانوں کا خون بہایا. اور نعرہ کیا تھا نفاذ شریعت کا، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا تم نے نہیں پڑھا کہ ان کے جد امجد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو نہ بخشا؟ ان خوارج نے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ لڑ کے ہزاروں صحابہ کو خون میں نہلا دیا اور نعرہ لگایا تھا نفاذ شریعت کا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آگ ایسی چیز ہے جس کا عذاب اللہ کے سوا کسی کو دینے کا حق نہیں ہے. مگر یہ ہندوؤں کے ایجنٹ خارجی آج عورتوں کو آگ لگا رہے ہیں. آج ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر اسلام کا لباس اوڑھ کر نفاذ شریعت کے جھوٹے اور کھوکھلے نعرے لگا کر امت کو گمراہ کرنے والے یہ نام نہاد ملا ان خوارج کے خلاف ابریشن کی مخالفت کرتے ہیں. اور دیکھ لو آج ان خوارج کو جو جانوروں سے بھی گر چکے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہوئے بچوں، عورتوں اور کمزوروں تک کے سینے چھلنی کر رہے ہیں اور عورتوں کو آگ لگا دیتے ہیں. کیا دیکھا نہیں تم لوگوں نے پشاور میں 150 بچوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا، عورتوں کو آگ لگا دی، اور ایسا ظلم تو کوئی درندہ بھی نہیں کر سکتا. لیکن ان خوارج نے ان کے گلے کاٹے، ان کو آگ لگائی، ان کے سینے پر، ان کے منہ میں، آنکھوں میں، سروں میں اور پیٹھ میں گولیاں ماری. ظالموں
تم نے مسلمانوں کو وہ زخم دیے جو ہمیں عراق اور افغانستان میں امریکی بھی نہ دے سکے. اسی وجہ سے میرے نبی رحمت نے ایسے خوارج کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں, اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خوارج بت پرستوں کو چھوڑیں گے, مسلمانوں کو قتل کریں گے. کیا تم نے دیکھا نہیں پشاور میں کلمہ پڑھنے والوں پر ہونے والے حملوں کی ساری منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی؟ اور لوگوں دیکھ لو, افغانستان میں 50 کافر ممالک کی فوجیں اکٹھی ہو کر اہل اسلام کے خاتمے کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے, لیکن ان خوارج نے ان کفار کے خلاف کوئی منصوبہ بندی نہیں کی, بلکہ ان کفار کی گود میں بیٹھ کر کلمہ پڑھتے معصوم بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. واگا بارڈر پر کیا تم نے دیکھا نہیں, ایک طرف بت پرست موجود ہیں جبکہ دوسری طرف کلمہ پڑھنے والے مسلمان موجود ہیں, لیکن ان خوارج نے جیکٹیں پھاڑی تو کن پر؟ بت پرستوں پر. اور نہیں بلکہ مسلمان عورتوں اور بچوں پر. رب کعبہ کی قسم, میرے نبی نے 1400 سال پہلے ان خوارج کے بارے میں واضح فرما دیا تھا کہ یہ خوارج بت پرستوں کو معاف کریں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے. ہمیں کفار تانا دیتے ہیں کہ وہ معصوم بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے والے مسلمان ہی تھے, ان کی داڑھی تھی, وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے, وہ قتل بھی کر رہے تھے اور قرآن بھی پڑھ رہے تھے. ہم ان کفار کو اپنے نبی کا فرمان سنا دینا چاہتے ہیں. دونوں جہانوں کے دلارے نبی نے فرمایا خوارج بہت عمدہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے, بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہوں گے, حتیٰ کہ عام مسلمان ان کی عبادت کو دیکھ کر اپنی عبادت کو حقیر جانے گا. اور کافروں کے ایجنٹوں سنو, یہ خوارج ہیں, یہ ہم اہل اسلام میں سے نہیں ہیں, اور یہی خارجی ہیں جو بینک لوٹنے کے فتوے دیتے ہیں, یہی خارجی ہیں بچوں کے قتل کے فتوے دیتے ہیں, جو سکولوں میں حملوں کو جائز قرار دیتے ہیں. شریعت کے نفاذ کا حسین نعرہ لگا کر جذباتی نوجوانوں کو دھوکہ دینے والوں, کیا کبھی اپنے گریبان میں جھانکا تم نے کہ تم خود شریعت پہ کتنا عمل پیرا ہو؟ اگر تمہارے مطابق شریعت سے ہٹ کر فیصلہ کرنے کی وجہ سے حکمران کافر ہیں تو تمہارا اپنے بارے کیا خیال ہے؟ کیا تمہارے یہ فتوے اور صفاقانہ غیر شرعی حرکات پر عمل کر کے تم نے شریعت سے ہٹ کر فیصلہ نہیں کیا؟ جو گمراہ کن فتوے حکام اور عوام پہ لگاتے ہو, ان کی زد میں تو تم خود بھی آتے ہو. اور میں چاہوں تو دلائل کے انبار لگا دوں کہ یہ خوارج ہیں, اللہ کی قسم خوارج ہیں. اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے میں یہاں پر ان نام نہاد ملاؤں سے سوال کرتا ہوں کہ تمہیں یہ سب کچھ نظر نہیں آتا؟ کیا تم اندھے گنگے بہرے ہو گئے ہو؟ کیوں خوارج کے خلاف تمہاری زبانیں گنگ ہیں؟ تم زہر اگلتے ہو تو ضرب اعظم آپریشن پر, تم زہر اگلتے ہو خوارج کے خلاف قتال کرنے والوں پر, تم نے حق اور باطل کو ملا دیا ہے اور ان خوارج کے صحیح ہونے کے فتوے تراشتے ہیں. اور دین کے نام پہ گمراہ کرنے والوں, نام نہاد مولویوں, تمہیں اللہ نے گمراہی میں بھڑکتا چھوڑ دیا ہے تو بھڑکتے رہو. تمہاری زبانیں حدیث رسول بیان کرنے پر گنگ ہو گئی ہیں تو کاش یہ سدا گنگ ہی رہے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ, نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. ناظرین ویڈیو آپ نے دیکھی, اس کے اندر آپ نے کس طرح سے ان کا پہلے مفتی اعظم ٹی ٹی پی کا آپ نے بیان سنا, کس طرح وہ بینک لوٹنے کو مال غنیمت اس کو سمجھ رہے ہیں, اور کس طرح وہ قائد اعظم کو جو ہے وہ کافر اعظم کہہ رہے ہیں, اور کس طرح وہ پاکستان سے کھلی جو ہے وہ دشمنی کر رہے ہیں. اور اس کے یہ ہمیں دکھانے کا سارا مقصد یہ ہے کہ ان کے چہرے کو ان کی آواز میں جو ہے وہ واضح کیا جائے. پھر آپ نے ایک اہل سنت عالم دین کا بیان بھی سنا, انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ ایک حدیث بیان کی کہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ خارجی جو ہیں, یہ خارجی ہیں, اور ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ بت پرستوں کو, مشرکین کو, کفار کو چھوڑ کے صرف مسلمانوں ہی کو اپنا جو ہدف قرار دیں گے, انہی کو قتل عام کریں گے, انہی کو ماریں گے, انہی کے اموال کو لوٹیں گے, انہی کی عزتیں تار کریں گے. تو آپ نے دیکھا باقاعدہ اس کے اندر فوٹیج کے ساتھ کہ انہوں نے کس طرح واگا بارڈر پہ کیا. ایک طرف ادھر جو ہے وہ نان مسلمز تھے, ادھر مسلمان تھے, اس نے ترجیح مسلمانوں پر جو ہے وہ پھٹنے کی دی, وہاں پہ لوگوں کو خاک و خون میں نہلا دیا. تو اب اس سے اور واضح ہوا جاتا ہے, تمام چیزیں بہت زیادہ جو ہے وہ آشکار ہو گئی ہیں, روز روشن کی طرح جو ہے وہ واضح ہے کہ یہ خارجی ہیں, ان کا تعلق جو ہے وہ مسلمانوں کے کسی فرقے سے نہیں, یہ بالکل بھی جو ہے وہ اہل سنت سے ان کا تعلق نہیں ہے. برادران اہل سنت جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, اور بالکل بھی ان کی جو ہے وہ توہین کرنا مقصود نہیں ہے. ان خارجیوں کو جو ان کی صفوں میں گھس گئے ہیں نکالنا ہے, یہ انہی ہی کی مدد ہے کہ اگر چونکہ وہ بھی میڈیا پر آ کر بارہا اس چیز کا اعلان کر چکے ہیں, اور حامد رضا صاحب نے کہا بھی کہ یہ جنگ جو ہے وہ خارجی لڑ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم اپنے شیعہ بھائیوں
بھائیوں کے ساتھ ہیں، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے میڈیا سے آپ کی مدد کریں، اور آپ کے اندر جو لوگ اہل سنت کا بھیس بنا کے داخل ہو گئے ان کو لوگوں کے اوپر ان کو آشکار کریں، ان کے چہرے واضح کریں، دکھائیں، ایسی ویڈیو کلپس، ایسی تصویریں، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے مہیا کریں۔ تو یہ تو ویڈیو تھی اس حوالے سے، اور یہ سیریز چلتی رہے گی، اس میں الہی آواز، چونکہ آج کا ہمارے پروگرام کا ٹاپک، آئندہ بھی یہ کچھ پروگراموں میں رہے گا، الہی آواز اور شیطانی آواز۔ تو آپ نے شیطانی آواز پہلے سنی، اور الہی آواز جو کہ اخوت اور بھائی چارے کی آواز تھی وہ آپ نے بعد میں سنی۔ تو اسی طرح پروگرام میں آگے آنے والے پروگراموں میں بھی ہم اس کو چلائیں گے، کوشش کریں گے سلسلے کو جاری و ساری رکھیں۔ تو ابھی ٹائم ہوا جاتا ہے اس کے بعد کچھ تصویروں کا، کیونکہ اس کے ساتھ کچھ تصویریں بھی منسلک ہیں، تو تصویریں ریڈی ہیں، تو ہم چلیں گے پہلی تصویر کی طرف۔ تو وہ آپ دیکھیں، یہ تصویر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، جن لوگوں کو اردو ٹیکسٹ نہیں پڑھنا آتا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ داعش اسلام کی دشمن کرکوک سے تعلق رکھنے والے 4 اہل سنت نوجوانوں کو داعش کے وحشیوں نے ذبح کر دیا۔ یہ وہاں کی فوٹیج ہے، چونکہ حقوق کچھ حدود قیود ہیں، لوگوں کو ذبح کرتے ہوئے خون، بلڈ، یہ تمام چیزیں نہیں چلا سکتے۔ یہ وہ تصویریں جو کہ اریسٹ ہوئے ہیں، ہم نے اس کو دکھایا، اور خبر یہ ہے کہ ان 4 کو جو ہے اہل سنت بھائی تھے ہمارے، ان 4 کو داعش نے ذبح کر دیا۔ اور یہ سلسلہ ہے یہ اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں جو ہے وہ بارہا کہتے رہے ہیں کہ جو ہے وہ نفاذ شریعت ہو رہا ہے، خلافت نافذ ہو رہی ہے، اور شیعوں کو جو ہے وہ برا بلا کہا جا رہا ہے۔ مگر جن ایریاز میں یہ پینیٹریٹ کیا ہے، جن ایریاز میں انہوں نے قبضہ کیا تھا، اب تو الحمدللہ چھوٹ رہا ہے، اور جو ان کے قبضے میں بھی ہیں وہ تمام اہل سنت ایریاز ہیں، انہوں نے وہیں پر یہ سارے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ موسٹلی 80-90% جو ہے وہ اس سے متاثر ہونے والی پاپولیشن جو ہے وہ اہل سنت برادران کی ہے، اور جہاں پر بھی انہوں نے کبھی اگر کسی اہل سنت عالم کی قبر کھودی ہے تو ہم نے جو ہے وہ اس کے اوپر باقاعدہ آواز اٹھائی، پورا پروگرام کیا آپ کے سامنے۔ ہم نے بالکل اس کے اوپر کچھ چیزیں ایسی نہیں رکھی کہ خالی ہمارے ساتھ ہی ظلم ہو تو ہم بولیں، اگر انہوں نے نان مسلمس کے ساتھ بھی کیا تو ہم بولیں، اور برادران اہل سنت کے ساتھ انہوں نے جو ظلم کیا ہے اس کے اوپر بولنا تو ہم اپنا باقاعدہ فرض سمجھتے ہیں، کیونکہ جب ہم اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگاتے ہیں اور سب کو دعوت دیتے ہیں کہ تمام لوگ سر جوڑ کر جو ہے وہ ایک ہو جائیں حرم کی پاسبانی کے لیے، تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو بھی لوگ مظلومیت سے شہادت پا رہے ہیں، جو لوگ ان کا وکٹم بن رہے ہیں، اور یہ جن لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھائی جائے، اور ان کو جو ہے وہ تعزیت جو ہے وہ تمام امت مسلمہ سے پیش کی جائے۔ تو چلیں گے ناظرین ایک اور جو ہے تصویر کی طرف۔ یہ وہ شیخ ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں برابر میں ایک داعش کا دہشت گرد کھڑا ہوا ہے، اور یہ جو ہے موصل کے ایک بہت نامی گرامی شیخ ہے، اور یہ وہاں پر داعش میں شمولیت انہوں نے اختیار کی، بیعت کی داعش کے دہشت گردوں کی، اور نہ صرف بیعت کی بلکہ پورے قبائل کے ساتھ داعش کے ساتھ شامل ہوئے، اور لوگوں سے مختلف بیعت لینے کے سلسلے کو جاری رکھا۔ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا کہ کچھ قناتیں، کچھ ٹینٹ جیسے تمبو ہوتا ہے، اس کے اندر ان کی محفل ہو رہی ہے، اور اس میں یہ ابو بکر بغدادی القریشی اور پتہ نہیں کیا کیا القاب لگا کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ پھر جب ان کے موت کا وقت قریب آیا اور ان کو تمام چاروں طرف سے افواج نے گھیرا، بلکہ میں یوں کہوں گا مسلم افواج نے گھیرا، تو یہ منافق آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ دوسری میں چاہوں گا تصویر دکھائیں جس میں یہ اور واضح ہو رہا ہے کہ یہ کس طرح سے عورتوں کی طرح پورا میک اپ کر کے اور حجاب کر کے اس نے بھاگنے کی کوشش کی، جو کہ یہ پکڑا گیا۔ یہ ایک اور داعشی حور پکڑی گئی ہے، اس سے پہلے میں طالبانی حوریں دکھا چکا ہوں، یہ داعشی حور ہے جو کہ جنت جانے سے پہلے جو ہے وہ مومنین کو ہدیہ کی گئی۔ یہ وہاں سے رائے فرار اختیار کرنے کے لیے اس طرح سے باقاعدہ شیپ ویپ بنا کے اور پراپر جو ہے وہ میک اپ کر کے، میں کیا کہوں، مطلب میرے پاس تو الفاظ بھی کمی ہے کہ اب آپ تصویر خود ہی بول رہی ہے تو مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے صاحب اپنے منطقی انجام کو پہنچے، یہ گرفتار ہوئے اور زمانے میں ذلت اور رسوائی کا نشان بنے۔ تو یہ ایک اور تصویر آپ دیکھیں، اس میں آپ صاف دیکھ رہے ہیں، میں نے ابھی خبروں میں پڑھا کہ الدور تکریت کے قریب، مطلب یہ الدور شہر ہے، اس کے اوپر مکمل جو ہے وہ عراقی افواج کا قبضہ ہو گیا۔ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں صلاح السلام سید مقتدیٰ کی جو بریگیڈ اور بٹالین رضاکار فورسز ہیں جو کہ کربلا، سامرہ، کوفہ، نجف سے شامل ہوئی ہیں جہاد میں، وہ اپنے برادران اہل سنت کے ساتھ، اپنے سنی بھائیوں کے ساتھ اس دفاع مقدس میں شامل ہوئی ہیں۔ اور یہاں پر جب ہم گئے کچھ ویڈیو کلپس بھی مزید آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اہل سنت بھائیوں نے ان افواج کا استقبال کیا ہے، کتنا مظلوم پسا ہوا طبقہ تھا جو کہ وہاں پر ان کے اوپر مستقل جو ہے وہ ظلم ہو رہے تھے۔
تو انہوں نے ان کو کس طرح سے ویلکم کیا ہے اور وہ اب اپنے گھروں کو چین کے ساتھ اپنے گھروں میں چین کے ساتھ رہ سکیں گے انشاءاللہ. تو اب تکریت میں جو ہے وہ صورتحال بڑی ان کے لیے بڑی خراب ہو گئی ہے کیونکہ یہ آخری راستہ تھا تکریت سے بھاگنے کا ان کا اور وہ بھی ختم ہو گیا اور اب یہ جو ہے مسلم افواج کے نرغے میں آ گئے. ایک اور تصویر کے اوپر جائیں گے. یہ محتمم ہیں, یہ صاحب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کی صورت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ان کا کارنامہ بھی آپ دیکھیں. یہ مدرسہ محمدیہ مانسیرہ کے محتمم ہیں جناب, ان کا نام حضرت قاری نصیر عثمان صاحب ہے, جنہوں نے چلتی گاڑی میں ریپ کر کے ایک طالبہ کی عزت کو پامال کر دیا. تو یہ وہ لوگ ہیں مطلب کہ مدرسوں کے نام پر جو مدارس جو دہشت گردی کے اڈے جن کو مدرسہ کہا جاتا ہے, جو کہ حقیقی اسلام کے مدارس نہیں ہیں, اسلام کی تصویر پیش نہیں کرتے. اسلام میں خاص کسی بھی مکتب فکر کا مدرسہ ہو, اگر وہ اخوت پیار اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے تو اس کو مدرسہ ہی کہا جائے گا اور اس میں تعلیمات اور قرآن اور ان تمام چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے. تھوڑے تھوڑے سے فرق کے ساتھ مطلب باقاعدہ پڑھایا تو اسلام ہی جاتا ہے, مگر یہ مدرسوں کے نام پر جو دھبا ہیں آپ ان کے اندر سے جو لوگ نکلتے ہیں یا ان کے فارغ التحصیل لوگ ہیں یا ان کے محتمم ہیں, آپ ان کے کارنامے دیکھیں گے. انہوں نے یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے. ایک مظلوم بیچاری لڑکی کی جو طالبہ تھی جس کو چلتی گاڑی میں انہوں نے عزت اس کی پامال کر دی. تو یہ ان کے کارنامے ہیں. یہ مبارک ہوں بنو امیہ کو اور ان کے خادموں کو اور ان کے چاہنے والوں کو, مفتی نعیم کو, آپ کا وزیر داخلہ صاحب کو, جو کہ آج تک لسٹ پرووائڈ نہیں کر سکے, کہ وہ خود کہتے بھی ہیں کہ 10% جو مدارس ہیں وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں. تو ان 10% کو آپ پلیز بتا دیں کہ وہ 10% کون سے ہیں, تاکہ مسلمان ان سے اجتناب فرمائیں اور ان کو جو ہے وہ اپنے بچے وہاں پڑھنے کے لیے نہ بھیجیں اور ان کی مین پاور میں کمی آ جائے. کیونکہ آپ تو گرفتار کریں گے نہیں, آپ تو کچھ ہاتھ ڈالیں گے نہیں, تو کائنڈلی اس کی لسٹ ہی آویزہ کی جائے. کیونکہ 10% کا آپ خود کہہ چکے ہیں, ہزاروں لاکھوں مدرسوں میں 10% جو ہیں انہی کے یہ سب کارنامے ہیں. آپ کو ہی مبارک ہو, مولانا سمیع صاحب کو مبارک ہو. آپ طالبان کو اپنا بیٹا کہتے تھے, دیکھیں اس نے کس طرح سے جو ہے چلتی گاڑی میں کارنامہ انجام دیا ہے. ایک اور خبر ہے, چونکہ اس کے اندر دوسرے کسی نجی ٹی وی کا مائک تھا تو وہ میں نہیں چلا سکتا ہوں, اس کو میں صرف پڑھ کے بیان کر دیتا ہوں. شور کوٹ اور کینٹ کے نوائی علاقے میں امام مسجد کی 10ویں کلاس کی طالبہ سے زیادتی, اہل علاقہ نے پٹائی کر کے اہل خانہ نے پٹائی کر کے پولیس کے حوالے کر دیا. تفصیل یوں بتائی گئی ہے کہ محمد اسلم نامی شخص کو 16 سالہ دختر مسمات انجم کو چونکہ 10ویں کلاس میں پڑھتی ہیں اور امام مسجد کے گھر کے سامنے اسکول میں پڑھنے کے لیے جا رہی تھی, کچی آبادی میں قائم جامع مسجد مکی مدنی کے امام مسجد قاری ناصر رضا چشتی نے گھر میں بلا کے زیادتی کا نشانہ بنایا. بچی کے نہ گھر پہنچنے پر لوگوں کو شک ہوا اور وہ زبردستی مولوی کے گھر میں داخل ہوئے, تو وہاں سے بچی کو بازیاب کیا اور بازیاب کرا لیا گیا اور بچی اور ملزم کو جو ہے وہ بہت زد و کوب کر کے پولیس کے حوالے کیا گیا. یہ ایک دوسری خبر ہے, جو میں نے تصویر دکھائی تھی وہ دوسری ہے. تو میں چاہوں گا کہ آخری پروگرام کی تصویر آپ چلائیں اور اس کے بعد جو ہے ہم لائیو کالز کھولیں. یہ دیکھیں, عمران کی طرح ہمیں کافر کہو مگر مسلم نہیں ہیں ہم ابو سفیان کی طرح. یہ ایک شعر بہت جو ہے وہ میسج دے رہا ہے کہ یہ جو بنو امیہ اور جگر خارہ کی اولاد ہے, جنہوں نے اسلام کے اندر فتنہ جو ہے وہ برپا کر رکھا ہے, اور جو کہ فتنہ خوارج ہے, جنہوں نے جو کہ پوری عرب سے لے کے عجم تک اور شرق سے غرب تک جو کہ پورے افریقہ کے ممالک میں یہ پینیٹریٹ کرتے چلے گئے ہیں, اور انہوں نے مسلم ہیریٹیج کو تباہ کر دیا, جو کہ پیغمبروں کے روضوں اور قبوں کو مسمار کر دیا, اور تمام جو تاریخی نوادرات تھیں ان کو توڑ دیا, کیونکہ یہ کسی بھی ملک کا کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوا کرتا ہے. اور انہوں نے وہ تمام چیزیں جو ان کے دسترس میں آئیں انہوں نے پامال کر دیا. کس طرح وحشی اور درندوں کی طرح انہوں نے لوگوں کا خون بہایا, نہ عورتوں پہ رحم کیا, نہ بچوں پہ رحم کیا. یہ بالکل ہم چلا بھی چکے. شیخ علی جمعہ نے جو کہ بخاری کے استاد شیخ کتاب الفتن کا جو کتاب میں مولا علی علیہ السلام سے حدیث کا ریفرنس دیا تھا, جس میں کہ داعش کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ کس طرح سے خوارج مزید آگے زمانے میں فتنہ کریں گے اور کس طرح یہ کفار کو چھوڑ دیں گے, مسلمانوں کو قتل کریں گے. آپ نے ان کی زبان سے بھی سنا, اردو سب ٹائٹلنگ کے ساتھ ہم نے اس دن دکھایا تھا. اور اس کے علاوہ ہم نے آج بھی آپ کو ایک ویڈیو دکھائی کس طرح انہوں نے اس میں ایک واگا بارڈر کی مثال آپ کے سامنے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ناظرین آشکار ہو چکی ہیں. اب پردے میں کوئی چیز نہیں ہے, اب باقاعدہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بچوں کی زبان پر ہیں. اور ہم جو ہے وہ اپنے پروگرام کے پہلے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ محفوظ ندف حسین.
جی جی بیٹا نجف فرمائیے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ ٹی وی سے مت سنیں. I like Hidayat TV. تھینک یو ویری مچ. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ From Manchester. ٹھیک ہے، فرام مانچسٹر. آپ شامل ہوئے مانچسٹر سے، آپ بچے ہیں، نجف حسین نام ہے، آپ نے حوصلہ افزائی کی ہماری، اور ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم بھائی علی مدد. مولانا مدد اشتیاق صاحب بٹ صاحب. جی میری بہن، آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام یا علی مدد. وعلیکم السلام یا علی مدد. لوٹن سے پہلے تو ایام فاطمیہ کے ایام ہے، آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں. تو ایک گزارش ہے کہ آپ ٹی وی کے کونے سے یہ شام ہدایت جو لکھا ہوا ہے گول میں، شاید یہ غلطی سے لگ گیا ہے، یہ ایک مٹا دیں. تو دوسرا، آپ نے جو ویڈیو دکھائی، جو آپ نے خطبہ دکھایا، یقیناً یہ اہل سنت ہمارے کسی علماء کا ہے، اور یقین مانے کہ آپ نے جو باتیں کی، آپ نے جو ویڈیو دکھائی، آپ نے اور خاص طور پہ ہدایت ٹی وی کی کے جو بانیان ہیں، انہوں نے، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی ٹی وی، کوئی بھی چینل پاکستان کا ہو یا دنیا کے کسی کا چینل ہو، وہ یہ نہیں دکھا سکتا ان کی کرتوتیں، ان کی بغیرتیں، جو یہ بغیرتیاں کرتے ہیں. تو آپ نے ہمت کی میرے بھائی، اللہ پاک آپ کو چادر تطہیر کا سایہ نصیب کرے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں. آپ نے بہت ہمت کی اور حوصلے بلند کیے، خاص کر ہمارے سنی برادران کے، جو یہ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم آل رسول سے محبت کرتے ہیں، جی یہ شیعہ نہیں کرتے. یہ بات بالکل درست نہیں ہے. آگے آگے سنی اور پیچھے پیچھے شیعہ ہے، یہ حقیقت ہے. ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے چھوٹا موٹا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ کربلا میں یہ کیسے ہوا، یہ معصوم علی عسکر کو ذبح کیسے کیا گیا، پانی کیوں بند کیا گیا، بیویوں کے چادریں کیوں کھینچی گئی. تو آج یہ دنیا کے مسلمان، چاہے وہ دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھے، وہ دیکھ لے، ان کی داڑیاں بھی ہیں، یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ اللہ اکبر بھی کرتے ہیں، لا الہ کا پرچم بھی اٹھایا ہے اور مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی حدیث، مولا کائنات علی بن ابی طالب کی وہی حدیث جو آج دنیا کے سامنے آپ نے کھول کے رکھ دی. اب دنیا کو سوچنا ہے کہ ہم کون سے مسلمان بننا ہے، یزیدی مسلمان بننا ہے یا حسینی. ہم نہ شیعہ نہ سنی، اس سے باہر نکلنا پڑے گا آپ کو. تو آپ نے بہت ہمت کی. ہم لعنت کرتے ہیں ان سب کے اوپر جو کراچی میں بیٹھے ہیں، لاہور میں بیٹھے ہیں، پشاور میں بیٹھے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. میرے بھائی، میں یہ خاص طور پہ ان پہ بھی الزام لگاؤں گا جو یہ خفیہ ایجنسیاں ہیں جو ان کو آگے کرتی ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. کیوں نہیں ان کو پکڑ کے عدالت میں پیش کیا جاتا؟ کون سا اسلامی ملک ہے پاکستان جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا جاتا ہے؟ اور آج بھی یہ سعودی ایجنٹوں کے ساتھ ملتے ہیں جا کے، اور ان غداروں سے پیسے لے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو ذبح کرتے ہیں. میں بہت خوش ہوا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پاک پروردگار ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے، آپ بھائی کو اور صحت و سلامتی دو، اور اس طرح کے جتنے بھی وہ جو خاص طور پہ ہماری دوسرے یوٹیوب کے اوپر یا جو وہ نہیں ٹی ویوں پہ دکھائے جاتے، آپ نے ہمت کی، آپ دکھائیں کہ لوگوں کی، بہنوں کی، بھائیوں کی آنکھیں کھلیں کہ یہ کلمہ گو جھوٹے ہیں، یہ نمازی جھوٹے ہیں، یہ داڑیاں جھوٹی ہیں، یہ لعنتی ہیں. خدا ان کے اوپر لعنت کرے. اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی دے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. یا علی مدد. اللہ تعالیٰ ہدایت ٹی وی کو اور ترقی عطا فرمائے، اور ہر مومن کو، شیعوں کو چھوڑ کے بھی، جو یہ سمجھتا ہے کہ محمد اور آل محمد کے ساتھ محبت کرتا ہو، وہ اس کے ساتھ تعاون کرے، اس کی ترقی کی طرف قدم بڑھائے اور اس کا شکریہ ادا کرے کہ انہوں نے آج ان غلیظوں کے، ان ظالموں کے چہرے بے نقاب کیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. یا علی مدد. السلام. آپ نے جو ہے اپنی آرا سے جو ہے وہ آگاہ کیا اور بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ترجمانی کی ہے لوگوں کے احساسات کی، کیونکہ ہماری تو ایک ادنا سی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ آشکار کریں، کیونکہ اب باقاعدہ الحمدللہ یہ ایک آشکارا ہو چکا ہے کہ کس طرح سے یہ جو ہے وہ صفوں میں گھس کے لوگوں کی اور فتنہ انگیزی کرتے رہے 1400 سال سے. مگر اب بہت ہی عمدہ دور سے ہم گزر رہے ہیں جہاں ظلم تو اتنا ہے
مگر ان کے چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں، دشمن کی شناخت ہو گئی، کیونکہ جب تک دشمن کی شناخت بڑی ضروری ہے، اگر دشمن کی شناخت نہ ہو تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں آپ کو. جیسے ابھی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ان کے جو اسکالر ہیں، جو ان کے مولانا ہیں، انہوں نے بھی کتنی اچھی بات کہی کہ ان کو اہل سنت نہ کہا جائے. مطلب کوئی بھی فرقہ، چاہے اہل تشیع ہو، چاہے اہل سنت ہو، چاہے کوئی بھی فرقہ ہو، مطلب ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ورنہ پھر ان کو بھی لوگ ظالم کہیں گے. بالکل. تو اسی کے اوپر ابھی بات چیت جو ہے وہ جاری رہے گی. ہمارے پاس ایک مختصر سا بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے. ہم بریک سے واپس آئیں گے تو لائیو نمبرز بھی ڈسپلے کریں گے، آپ کی بھی کالز لیں گے، آپ کی بھی آرا سنیں گے. لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.